السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے بانی، پاکستانیوں کے قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے مدبر، ایسے سیاسی رہنما جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو نہ صرف تاریخ کا رخ بدلتے ہیں بلکہ نئی تاریخ لکھتے ہیں اور پھر اپنی جد و جہد سے تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم کا لقب پانے والے محمد علی جناح نے نہ صرف ایک علیحدہ ملک حاصل کیا بلکہ اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے ایسے اصول بھی واضح کیے جو آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں سے اپنے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 72 سالہ زندگی کے تقریباً 44 سال ہندوستان کے عوام، خاص طور پر مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، سیاسی بالادستی اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے صرف کیے۔ اس تمام عرصے میں قائد اعظم کو بہت سے مراحل پر اپنوں اور غیروں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر قائد اعظم کی صلاحیتوں اور سیاسی بصیرت نے کبھی ان کے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ قائد اعظم کی اسی سیاسی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے جون 1937 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس وقت جو طوفان شمال مغربی ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں برپا ہونے والا ہے، اس میں صرف آپ ہی کی ذات گرامی سے مسلمان قوم جو ہے یہ محفوظ رہنمائی کی توقع کا حق رکھتی ہے۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نفاذ سے پہلے نہ صرف ہندوستان کے مسلمان آپس میں تقسیم ہو چکے تھے بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ بھی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر قائد اعظم نے ایک بار پھر سے مسلمانوں کو یکجا کیا بلکہ آزاد مملکت کے حصول کی جدوجہد کے لیے ایک نئی راہ بھی متعین کی، اور پھر سب نے دیکھا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں نہ صرف ایک علیحدہ مسلم وطن کی قرارداد منظور ہوئی بلکہ صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان بھی معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائی سالوں میں مسلم ہندو اتحاد کے سفیر بھی کہلائے، لیکن بعد میں قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ جو مسلم اور ہندو کبھی ایک قوم تھے یہ تھے ہی نہیں، بلکہ دونوں کے نظریاتی اساس بھی بہت زیادہ مختلف ہیں اور یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم نے اپنی تقاریر ہوں، ان کے بیانات ہوں اور اپنے خطوط کے ذریعے ہر جگہ اور ہر موقع پر دو قومی نظریے کی بھرپور وضاحت کی۔ قائد اعظم نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طالب علموں کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کے مطالبے کے لیے جہاں دیگر مذہبی اور ثقافتی وجوہات ہیں، وہاں اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ مطالبہ الگ قومیت کی بنیاد پر اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، جبکہ پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا آئین کس طرح کا ہوگا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے آئین کو، آپ لوگوں کو آئین دینے والا؟ ہمارا آئین ہمیں آج سے 1300 سال پہلے ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، ہمیں تو صرف اس آئین کی پیروی کرتے ہوئے اسے نافذ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی مملکت میں اسلام کا عظیم نظام حکومت قائم کرنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصد ہے۔ میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہے سینئر تجزیہ کار صحافی ہارون رشید صاحب۔ السلام علیکم ہارون رشید صاحب۔ ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم شامی صاحب، آپ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ شامی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ شامی صاحب، قائد اعظم کی زندگی کو دیکھیں تو مختلف حوالوں سے رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے بطور ایک طالب علم کی حیثیت سے جو نظم و ضبط طے کیے، آج یہ سوال پوچھا جاتا ہے بلکہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آج کا طالب علم وہ نظم و ضبط اپنا پایا ہے؟ پھر وہ بہت بڑے قانون دان تھے، اگر کبھی انہوں نے کوئی قانون جو ہے نا وہ وائلیٹ نہیں کیا، قانون نہیں توڑا، لیکن آج ہم اپنے ملک میں جب ایک وکیل کو ہنگامے برپا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کا ہمارا جو وکیل ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس نے قائد اعظم کے اصولوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ پھر اس کے بعد اگر قائد اعظم کو بطور سیاسی رہنما دیکھیں تو شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ ویسا سیاسی لیڈر ہم دوبارہ کبھی ہمیں ملا ہی نہیں اور شاید کبھی مل نہیں سکتا۔ تو آپ اگر ان تینوں مختلف شعبوں کو دیکھیں تو آج کا طالب علم، آج کا ہمارا سیاستدان، آج کا ہمارا قانون دان، آپ کو لگتا ہے کہ ان اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ دیکھیے، قائد اعظم تو
ایک ہی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے تخلیق کیا، اس تحریک کی قیادت کی، وہ بانی پاکستان ہے، تو کوئی دوسرا شخص تو ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا اس حوالے سے۔ اور ویسے بھی جو ایک تاریخ ساز شخصیات ہوتی ہیں، جو قوموں کی تعمیر کرنے والے لیڈر ہوتے ہیں، وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر روز پیدا نہیں ہوتے۔ اگر دوسری قوموں میں بھی دیکھیں، جارج واشنگٹن جو ہیں، یا چیئرمین ماؤ جو ہیں، یا گاندھی جی جو ہیں، یا عطا ترک جو ہیں، یعنی یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ لیڈر جو ہیں خوش نصیبی سے قوموں کو میسر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں۔ اور قائد اعظم جو ہیں ظاہر ہے کہ ایسی ہی شخصیت تھے، انہوں نے مسلمان جو تھے بر صغیر کے، ان کو بیدار کیا، ان کی قیادت کی، ایک الگ ملک ان کو لے کے دیا، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ ان کو اس حوالے سے ان کی پاکستان کی تعمیر کے لیے ان اصولوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں عطا کیے، قانون کی حاکمیت، ڈسپلن، دستور کی پابندی، نظم و ضبط، یہ جو انہوں نے ہمیں جو کچھ ہمیں دیا ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے وائلیشن تو ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جہاں بیماریاں بھی آتی ہیں، یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتے ہیں، قوموں کو بھی ہوتے ہیں، افراد کو بھی ہوتے ہیں، تو وہ مشکلات یا مسائل یا مصائب یا کمزوریاں یا خامیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ، یعنی ان پر قابو پانے کی کوشش جانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا مایوس ہو جائیں۔ پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے قائد اعظم کے اصولوں کی روشنی میں جد و جہد کرتے ہوئے، اور بہت کچھ ابھی حاصل کرنا باقی ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وکیل ہمارے جو ہیں انہوں نے جو ابھی قانون کو ہاتھ میں لیا، جس طرح اسپتال پہ حملہ کیا، یہ بہت افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوسرے طبقے بھی، دوسرے شعبے بھی وہ مثالی طور پر کام نہیں کر رہے، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وکیلوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کی سرزنش کی۔ 50 سے زیادہ سینئر وکیل جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا، اور یہ ایک معاشرے میں رد عمل بھی ہوا اور تنقید بھی ہوئی، تو یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں جو ملک لے کر دیا، اب وہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے اس کی تعمیر کرنی ہے، اور جس طرح ہم ان کے اصولوں کے مطابق چلیں گے اس طرح اس کی اچھی تعمیر کر سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ قائد اعظم تو اپنا کردار ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ایک انہوں نے ہمیں جو امانت سونپی ہے اس کی حفاظت، اس کو آگے بڑھانا، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، اور ہمیں یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ شاہد، وہ ویژن کہاں سے لے کر آئے؟ قائد اعظم نے تو ایک بہت عرصہ پہلے بھانپ لیا تھا کہ جب دو قومی نظریے کی وہ وضاحت کرتے تھے کہ ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا کھانا پینا، کسی بھی بنیاد پر ہم اکٹھے کبھی نہیں رہ سکتے۔ جب پاکستان بنا شامی صاحب، تب بھی پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ آج بھی ہم مختلف بحرانوں سے گزرے ہیں، ایک کے بعد ایک بحران جو ہے نا وہ دوسرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی لیڈرشپ میں، ہمارے آج کے سیاستدان میں کیا ویژن کی کمی ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قائد اعظم تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، ہر روز قائد اعظم پیدا نہیں ہوتے، لیکن ان کے اصول موجود ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا ایک دستور موجود ہے، پاکستان کا نظم و ضبط اس کے دائرے میں چلنا ہے، اور یہی چیلنج ہے ہمیں کہ ہم قانون جو ہے اس کی بالادستی قائم کریں، ہم ان کی جو دیانت داری ہے اس کو اپنائیں، ہم ان کی جو کبھی قائد اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے متضاد بیانات نہیں دیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ایک بات کہہ رہے ہوں، جلسے میں دوسری کہہ رہے ہوں۔ تو ان کا ایک ایک پائی جو انہوں نے کمائی ہے زندگی بھر، اس کا حساب موجود ہے، ان کی آمدنی کا، ان کے خرچے کا۔ تو یہ ساری مسائلیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے اور ان کی ہمیں تعمیر کرنی ہے۔ بہت کچھ ہم نے حاصل بھی کیا ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے اس میں بڑی خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں۔ مناسب بات یہ ہے کہ وہ اپنی خامیوں پہ قابو پائیں، قائد اعظم کے اصولوں کو اپنائیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔ اور یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دستور کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی، اجتماعی زندگی جو ہے
اور دستور کے مطابق ڈھالیں، دستور کی بالادستی کو تسلیم کریں، اور ہر ادارہ جو ہے اپنا اپنا کام کرے، اپنے اپنے حصے کا کام کرے، الف کا کام بے نہ کرے، بے کا کام جیم نہ کرے، ہر ایک کا اپنا کام ہے اور اس کو اپنے دائرے میں اپنا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شامی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ نے شامی صاحب کی باتیں سنی، جتنے بھی آرگومنٹ شامی صاحب نے دیے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ایک نظریہ ضرورت ہے وہ سب آرگومنٹس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور ہم حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے حالات کے مطابق پالیسیز بھی بنتی ہیں، لیکن پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اپنے قائد کے اصولوں پر کیوں عمل نہیں کر پاتے، تو پھر اس کو سیو کرنے کے لیے آرگومنٹ کیا بچتا ہے؟ قائد اعظم کے جو اصول تھے وہ انہوں نے وضع نہیں کیے تھے۔ قائد اعظم نے کوئی اصول ایجاد نہیں کیا تھا، قائد اعظم نے ان اصولوں پر عمل کیا تھا جن پہ ازل سے جو نیک طینت لوگ ہیں وہ عمل کرتے آئے ہیں۔ وہ ایک شاعر ہوتے تھے مجید امجد، کم لوگوں نے پڑھتے ہیں لیکن بڑے عظیم شاعر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایک دائیں بازو اور ایک بایاں بازو ہے تو آپ کا کیسے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا وہ ازل سے جو نور کا ایک سلسلہ چلا آتا ہے میرا اس سے تعلق ہے۔ قائد اعظم کا تعلق انسانوں کے اس قسم سے تھا جس کے بارے میں اللہ بھی یہ کہتا ہے قرآن مجید میں، اور شیطان بھی کہتا ہے۔ ایک جگہ پر شیطان کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، ایک جگہ خود کہا میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں نے گمراہ کروں گا، کیونکہ وہ تو اسے جانتا تھا کروڑوں برس سے حضرت آدم کوئی پہلے آدمی تو نہیں تھے، ان سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی تھیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں پیغمبر نہیں آتے تھے، ان کی رہنمائی نہیں ہوتی تھی، وہ جواب دہ نہیں تھے۔ برین تو ان کا جو آخری نسل تھی حضرت آدم سے پہلے، ان کے برین تو بڑے تھے موجودہ انسان سے، 3500 سی سی کا برین ہے، اس کا 1600-1700 سی سی کا تھا، مگر کوئی ہدایت اور روشنی تو نہیں تھی۔ اصول ایک ہے، جب شیطان نے کہا میں اسے گمراہ کروں گا، وہ تو اس کی جبلتوں سے واقف تھا، اسے غصہ آتا ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں خود غرضی ہے، تو اللہ نے کہا ہاں مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوگے۔ قائد اعظم کا وصف ایک ہے، باقی اوصاف اس میں سے پوٹتے ہیں۔ وہ ایک سر تاپا مخلص آدمی تھے، وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے، چنانچہ وہ متوکل تھے اللہ پہ پوری طرح۔ آپ ان کی تصویریں دیکھیں جو پیچھے چل رہی ہیں یا آپ دکھا رہے ہیں، کسی تصویر میں وہ عدم توجہ کا شکار نہیں ہیں، not just focused۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا جس نے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر کے ساتھ کام کیا کہ ان کا فوکس ٹائم کتنا تھا؟ اس نے کہا ایک کا 2.5 منٹ تھا، ایک کا 2 منٹ تھا۔ اچھا، قائد اعظم جو ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر 10 گھنٹے بات کرتے تھے تو 10 گھنٹے فوکس تھے۔ یہ اتنا شدید احساس و ذمہ داری تھا، جیسے اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنے آپ کو میں نے کوئی ساری دنیا کی ذمہ داری تو نہیں سونپ دیا، لیکن رسول اللہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ قائد اعظم سنسیئر، آپ کبھی لوگ غور ہی نہیں کرتے قائد اعظم کی شخصیت کیا تھی، ان کے ویژن کی بات کرتے ہیں، بصیرت، ویژن ٹھیک ہے، بہت بڑی بصیرت تھی۔ عمر بھر قائد اعظم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو۔ فرض کیجئے بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہمیں معلوم نہیں ہے، صحیح۔ فرض فرض کیجئے کوئی چھوٹا سا بہانہ کبھی کیا ہوگا، ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ ان پہ 1 روپے کی بددہنتی کا الزام بھی کرپشن، لگا، بالکل۔ ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ ان سے کسی نے کہا آپ نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک کھانے پہ وہ گئے تو کسی صاحب نے کہا قائد اعظم 8 بجے کا ٹائم تھا، اب 8:30 بجے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ میزبان سے پوچھئے مجھے انہوں نے کیا ٹائم دیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے قائد اعظم کو احتیاطاً 8:30 کا ٹائم دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے دوست تھے، ظاہر ہے دوستوں کے ہی وہ جاتے تھے، ہر کہیں نہیں جاتے تھے، وہ رسمی آدمی نہیں تھے، وہ ان کے ہاں کبھی نہیں گئے۔ قائد اعظم نے دکھاوے کے لیے کبھی کوئی ایسا ایک جیسچر بھی نہیں دیا پاپولیرٹی کے لیے۔ تو جو قائد اعظم نے ہمیشہ بات کی، خدمت کی، دیانتداری کی، خلوص کی، آج کے اقتدار سب سے اہم نکتہ یہ ہے، ایک دفعہ انہوں نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں یہ بات کہی، ایک دفعہ علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ بات کہی، ایک دفعہ ایک امریکن جرنلسٹ سے ایک نکتہ، وہ اپنی تعریف کرنے والے نہیں تھے، یہ روز اپنی تعریفیں کرتے ہیں، میں نے شوکت خانم بنا، میں نے یہ کیا، اور نواز شریف تو کہتا ہے میں نے موٹر وے بنائی،
یہ اتفاق فاؤنڈری کی آمدن سے بنائی تھی اس نے موٹر، روز اپنی تعریفیں کرتا ہے. شوکت خانم کی کوئی تعریف کرنے کی، اسے جتلانے کی ضرورت نہیں. بنایا اچھا کیا، نمل کالج بنایا اچھا کیا. شریف خاندان کو تو کبھی ایسی توفیق نہیں ہوئی، لیکن جس نے کیا اچھا کیا تو دوسرے لوگ ذکر کبھی اپنی تعریف نہیں کرتے تھے. 3 مواقع پہ انہوں نے صرف یہ یاد دلایا لوگوں کو کہ ان کی غرض کیا ہے. مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے انہوں نے کہا میں دنیا کی سب نعمتیں دیکھ چکا، بڑی شہرت تھی ان کی، دولت بے پناہ تھی، عزت تھی، شان تھی، بالکل میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جب میں مروں تو میرا ضمیر مطمئن ہو کہ جناب تم نے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کم و بیش یہی الفاظ کہے. اور ایک بڑا دلچسپ فقرہ ویسے یہ کہا تھا کہ جب غریبوں کے دن پھرتے ہیں تو ان کے امیر رشتہ دار انہیں یاد کرنے لگتے ہیں، کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی والے انہیں اوائڈ کرتے تھے. پہلے ایک امریکی جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ پورے انڈیا کی، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان شامل تھا، کہ پرائم منسٹرشپ آپ کو آفر کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک سیاستدان اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کا جو بعد میں 3 ملک بنے اور جس کی مجموعی آبادی 2 ارب ہے، اس کا وزیر اعظم بن جائے. تو انہیں کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے کہے ویل ڈن محمد علی. جو آدمی، اس کا مطلب اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے خوش. عمر بھر وہ کسی سے مروب کیوں نہیں ہوئے، عمر بھر انہوں نے کبھی مدد کیوں نہیں مانگی، عمر بھر وہ کمزوری کا شکار کیوں نہیں ہوئے، عمر بھر وہ متزلزل کیوں نہیں ہوئے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بڑے اچھے مسلمان نہیں تھے. لوگوں کو کیا پتہ ہے، اقرآن مجید پڑھتے تھے. وہ جناب محترمہ فاطمہ جناب پڑھتی تھی، ان سے ڈسکس کرتی تھی. ایک آدمی آتا تھا اگر وہ یہ سب نہیں پڑھتے تھے اور اگر ان کا گہرا یقین نہ ہوتا تو یہ سب کیسے حاصل کر سکتے. اچھا، آج کل انڈیا میں قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا میں، تو 2 قومی نظریے کی جیت ہو گئی. گزارش یہ ہے، وہ خواجہ مہر علی شاہ سے کسی نے پوچھا، جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ آف دی گریٹ مسٹکس، کہ یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو انہوں نے جو کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر نہیں دیکھتے، اس پہ لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں جو اللہ والے تھے. بالکل. یہ جو شخص سچائی کے راستے پر چلتا ہے اسے تاریخ کے دبام میں عظمت عطا کی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے. گاندھی بھلا دیا جائے گا، نہرو بھلا دیا جائے گا، صحیح، اور بڑے بڑے لوگ بھلا دیے جائیں گے. شامی صاحب بات کر رہے تھے کچھ اچھے امریکن لیڈر کی، یہ اچھے لوگوں کو انہوں نے حوالہ دیا، مگر ابراہم لنکن زندہ رہے گا. اس لیے کہ اخلاقی عظمت کا کوئی استعارہ ہے تو ابراہم لنکن ہے امریکن ہسٹری میں. جارج واشنگٹن اتنا بڑا نہیں، بہادر آدمی تھا، جنرل. اچھا، اتا ترک کو 70-75 سال ہوئے، بھلا دیا گیا. اتنے اس سے بھی کم سال ہوئے، قوم دوسرے راستے پہ چل نکلی ہے. ماؤ زیدونگ کا راستہ، حالانکہ وہ جنگ آزادی کا ہیرو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اتا ترک بھی ایک عظیم جنرل تھا، اس نے اپنی قوم کی حفاظت کی. اس کا راستہ چھوڑ دیا ماؤ زیدونگ کا، اس کی قوم نے. قائد اعظم کا راستہ نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے کوئی اصول ایجاد نہیں کیا تھا، مگر جتنے اصول انہوں نے سمجھ لیے تھے ان پر پھر عمل عمر کیا. بھر ان سے حتی الامکان جتنے ایک انسان کوشش کر سکتا ہے. صحیح. اور وہ ہمارے عہد کے ایک درویش نے کہا تھا، خدا کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے، لشکر اسے وہ خود فراہم کر دیتا ہے. سارے لوگ پھر ان کے ساتھ چل پڑے، تمام ملک کے نوجوان ان کے ساتھ چلے. یہ لیڈر تو بعد میں آئے. لیڈر تو ایک بہادر یار جنگ تھے، لیاقت علی خان تھے، راجہ صاحب محمود آباد تھے، اور کچھ نام میں بھول بھی جاؤں گا، بہت سارے اچھے مخلص لوگ تو تھے. مگر یہ تو نوجوان تھے جو گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے یہ دنیا ہی بدل ڈالی. اس لیے بدل ڈالی کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو کو بڑا عظیم خطیب ہے یا شیخ العرب والعجم بنا ہوا ہے، یہ مصلحت سے کام لے سکتا ہے. محمد علی جناح کبھی مصلحت سے کام نہیں لے سکتے. انہیں اپنے مقصد پر بھی یقین ہے، اپنے خدا پہ بھی یقین ہے، اور اپنے اصولوں سے وہ انحراف بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہارون صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
नाजरीन, दुनिया भर में इंसानियत के अलंबरदारों और मजहबी आज़ादी का नारा लगाने वालों ने अपनी जानिबदारी और ख़ुद पर उठने वाले सवालों को मज़ीद तक़वियत दी है। अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी फहरिस्त में अमरीका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी से मुतालिक वॉच लिस्ट में बरकरार रखा है, जबकि हैरानकुन तौर पर भारत को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। वो भारत जहां गुज़श्ता 12 दिनों से मतनाज़े शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों में 28 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 से ज़ायद रियासतों ने इस कानून को ही मानने से इनकार कर दिया है, जहां आए रोज़ मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें सामने भी आती रहती हैं, जहां हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है का नारा लगाया जाता है, जहां हिंदुत्व को सरेआम फरोग दिया जा रहा है, जहां ना मुसलमान महफूज हैं ना ही उनकी इबादतगाहें, जहां बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और फिर बाद में मुतनाज़े फैसले के जरिए उसकी जमीन भी हिंदुओं को मंदिर के लिए दे दी जाती है, जहां शिद्दत पसंद मोदी को इसकी अपनी अवाम हिटलर से तशबीह देती है। हैरानकुन तौर पर ऐसा भारत अमरीका की मजहबी आज़ादी की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान ने अमरीका की जानिब से जारी की गई ये जो फहरिस्त है इसको मुस्तरद कर दिया है और दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी का कहना था कि रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। रिपोर्ट के नताइज इसकी शफाफियत और साख पर सवालात उठा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट गैर जानिबदाराना नहीं है क्योंकि इसमें भारत ही शामिल नहीं है। भारत मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन सवाल ये है कि अमरीका की इस लिस्ट में भारत को आखिर शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये पाकिस्तान की कमजोर सिफारतकारी की निशानी है या फिर ये आलमी सतह पर पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे की एक शक्ल है और इसमें अमरीका और भारत हम पल्ला हैं? इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अमरीका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी से मुतालिक जो वॉच लिस्ट, इसमें अमरीका का पाकिस्तान को इसमें रखना, लेकिन अमरीका को वो भारत क्यों नज़र नहीं आ रहा है जो जिसने कश्मीर में भी मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग की हुई है और अभी जो भारत में जो कुछ हो रहा है एक शहरियत बिल के मतनाज़े बिल के हवाले से दुनिया देख रही है, किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या इसको गैर जानिबदाराना रिपोर्ट कहा जा सकता है? इतना खुला तज़ाद कि भारत को आपने इसमें शामिल ही नहीं किया गया और भारत की तरफ अमेरिका का ये झुकाव मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को पैगाम क्या दे रहा है? देखिए, एक तो अमेरिका की हर रिपोर्ट को हम पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। नस्ली और मजहबी बुनियादों पर जो सबसे ज़्यादा इम्तियाजी सलूक किया जाता है वो तो अमेरिका में खुद है। आप आज अगर देखिए तो अमेरिका में जो उनके ओरिजिनल शहरी थे उनकी कहीं आपको जगह नहीं मिलती। फिर हम भूल जाते हैं 1992 में वाशिंगटन पोस्ट का जो एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा था कि हमने कम्युनिज़म को तो शिकस्त दे दी है, अब कौन सा अगला निज़ाम है जिसके खिलाफ हमने लड़ना है और फतह हासिल करनी है। उसने कैपिटलिज्म में लिखा था इस्लाम। हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हमारी दुश्मनी जो है या उनको हमें ख़त्म करना या हमारे जो इक़्तिदार है उनको ख़त्म करना उनके एक फरीज़े में शामिल है। और इसमें ना सिर्फ अमेरिका है, भारत है, इज़राइल है, बरतानिया और दूसरे मुल्क भी शामिल है। इसमें ये सिर्फ लफाजी है उनकी, और चूँकि ताकत है उनके पास, पैसा है, तो इसलिए बाकी दुनिया को भी वो रिपोर्ट ज़बरदस्ती मनवाने पे मजबूर कर देते हैं। हैरत उन पर नहीं है मुझे, वो तो ये बात करेंगे। हैरत मुझे हमारे चंद पाकिस्तानियों पर है या ऐसे लोगों पर है जो ये बात समझने से कासिर है। देखिए, आज अगर कहीं जंग हो रही है या कहीं नुकसान हो रहा है या इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है तो आप अगर नक्शे प्लांट करना शुरू करेंगे तो आप देखिए लीबिया को ख़त्म कर दिया गया, इराक़ के ऊपर तकरीबन कुछ 10 लाख इराकियों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, अफ़गानिस्तान में खून की नदियाँ बहा दी गई। मुसलमान ही थे ना सारे ये, और मारने वाले कौन थे उसमें? और अब जब ये भारत ने इक़दाम उठाया है, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो या आसाम में, जब उन असामीज़ को सो कॉल्ड जो बंगालीज उनको लेकर आए थे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए 71 में, उनको भी शरीयत से महरूम कर दिया एक कानून के ज़रिए। उसमें कोई नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा? उनको भारत मंडी है बहुत बड़ी दुनिया की, वो उनके लिए वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। फिर इम्पॉर्टेंट है भारत इसलिए कि इस खित्ते में अमेरिका और मगरबी जो इस्तेमार है उसका असर रसूख यहाँ पे भारत की वजह से कायम होने का चांस है उनके लिए। अमेरिका वो चीन को रोकना चाहते हैं, चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान, हमें मत भूलना चाहिए, पाकिस्तान इनके जो दिल यज़दा में कांटे की तरह खटकता है, इसको वो निकालना चाहते हैं और इसके लिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में हर रिपोर्ट मनफी आती है। क्यों आती है पाकिस्तान में?
مجھے دیکھیے ہمارے یہاں اکا دکا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اگر کسی اقلیت کا نام لیتے ہیں صرف وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اقلیتوں کے جو لوگ جہاں پہ ان کا زور ہے وہ بھی سب باز نہیں آتے. بی جے پی اس وقت جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ان کی حکومت کر رہی ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ، اس سے لگتا ہے کہ بی جے پی ہندوستان کو ایک سیکولرزم سے ہٹ کے ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہتی ہے. ان کے نزدیک بھارت صرف ہندوؤں کا ہے. ایسی سوچ کا مطلب یہ کہ ہندوستان کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کو خطرہ صرف بی جے پی کی، مودی کی انفرادی سوچ سے ہے. تو یہ وہ بی جے پی نہیں ہے جو 90s میں واجپئی بھی اسی بی جے پی کے وزیر اعظم تھے، لاہور آئے تھے، لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا، ان کی پالیسیز میں اور آج کی بی جے پی کی پالیسی میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آج جو مسلمانوں کو وہاں پر بھگتنا پڑ رہا ہے یا کشمیر میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، آپ سمجھ دیں کہ مودی کی صرف انفرادی سوچ کا نتیجہ ہے. یہ پوری بی جے پی ایسی نہیں ہے. آج بھی بی جے پی میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے. دیکھیے اختلاف ان کو سطحی لیول پر ہے، بیچ میں سے اختلاف کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ آج کی نہیں ہے. آپ دیکھیے جب پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے فوراً بعد کانگریس نے جو پہلی ان کی جو سی ہوئی تھی اس کے منٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، یہ ختم ہو جائے گی، نہیں تو ختم کر دیا جائے گا. وہ مسلمانوں کو کسی طور پہ زندہ رہنے دینا چاہتے نہیں ہیں. ان کے ذہن میں جو ایک چیز چھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے آ کے ہم پہ حکومت کی ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. یہ جو برہمن سامراج ہے نا جی، یہ چاہے وہ واجپئی کی شکل میں ہو، چاہے مودی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کانگریس کی شکل میں ہو، وہ سب ان کی سوچ ایک ہے. اندرا گاندھی نے، آپ بھول جاتے ہیں، کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا 71 کے بعد. اور آج 2 قومی نظریے کی جیت ہو رہی ہے وہاں پر. آج 2 قومی نظریہ جیت وہاں پر. یہ بھارت خود اپنے جو ایکشن سے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی ہندو اور مسلمانوں کی سوچ، ان کا رہنا، یہ ایک جگہ پر رہ ہی نہیں سکتے. یہ بھارت خود وہاں پر جو ہے نا یہ کر رہا ہے. جی دیکھیے، آپ جن لوگوں نے وہ دیکھے ہوئے حالات، ہم تو خیر قید رہے ہیں، دیکھا ان کو، ان کے لیے جو ہندو ذات ہے اس میں خود وہ جو نچلی ذات کے ہندو ان کو وہ قبول نہیں کرتے. مسلمانوں کو کیسے قبول کر لیں گے وہ لوگ؟ بالکل. عیسائیوں کا قتل عام بھارت میں ہو رہا ہے. ان کا جو اپنا آئین ہے ایک بہت بڑے جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کے آئین کے آرٹیکل 25A میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے سکھ، جینز، بدھسٹ یہ سارے ہندو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ان کا مذہبی علیحدہ سب کا. تو جو قائم ہی ایک دھوکے کی بنیاد پر ہے، وہ سیکولرزم کے جو انہوں نے ایک دائرہ لگایا ہوا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، آج وہ آشکار ہو گیا ہوا ہے. اور آج وہاں کے جو مسلمان ہیں یا کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں جو لوور کاسٹ کے، وہ سب اکٹھے مل کر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ برہمن سامراج کے خلاف اگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو ان کے لیے اس خطے میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، ان کو آگے ترقی کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آئے گا. اب اس کے جو فال آؤٹ ہے اس سے پاکستان کو اور دوسرے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. بہت کلیئر جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، مریم نواز کا نام ECL سے نکلے گا یا نہیں؟ وفاقی کابینہ نے تو اس پر فیصلہ سنا دیا ہے کہ مریم نواز کا نام ECL سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن مریم نواز کی لاہور ہائی کورٹ میں ECL سے نام نکالنے کی درخواست پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. لاہور ہائی کورٹ کل مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے اور پاسپورٹ کی حوالگی سے متعلق دونوں درخواستوں پر سماعت کرے گی. مریم نواز نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے 6 ہفتوں کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، انہیں اجازت دی جائے. وفاقی حکومت کے انکار کے بعد لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو کل پتہ چلے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں پہلی ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ سزا یافتہ شخص کو چند ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت مل جائے، یا پھر کوئی نئی مثال اب قائم ہوگی؟ دوسری طرف میاں نواز شریف کی ضمانت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے. نون لیگ نے توسیع کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست بھی دی ہوئی ہے. اگر پنجاب حکومت اس درخواست کو مسترد کر دیتی ہے تو نون لیگ کے پاس پھر قانونی آپشنز کیا رہ جائیں گے؟ اس پر بات کروں گی میں. ماہر قانون سابق پروسیکیوٹر نائب راجہ عامر عباس میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب آپ کا. عامر صاحب یہ بتائیے گا، اب کل لاہور ہائی کورٹ نے 2 معاملات کو ایک ساتھ سننا ہے. مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کا معاملہ ہے اور پاسپورٹ حوالگی کا جو معاملہ ہے. اب یہ دونوں معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
مثلاً اگر ای سی ایل سے نام نکل جاتا ہے, پاسپورٹ نہیں ملتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پاسپورٹ مل جاتا ہے, ای سی ایل سے نام نہیں نکلتا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ایک درخواست پر فیصلہ جو آئے گا وہ دوسرے فیصلے پر اثر انداز ہوگا, اس کو سپورٹ کرے گا نیگیٹیولی یا پازیٹیولی؟ دونوں معاملات جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیے دونوں معاملات اصل میں تو مریم کو کیا بیرون ملک جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. اگر ملتی ہے تو پھر ای سی ایل پہ ہیں, حکومت نے جن کی یہ ڈسکریشن تھی, جن کے پاس قانوناً یہ حق تھا کہ وہ کسی کو اجازت دیں یا نہ دیں, انہوں نے انکار کر دیا. اب انکار کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہائی کورٹ آئی ہیں. ہائی کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جنرل مشرف کیس میں, کہ جس میں یہ طے پایا تھا کہ عدالتیں اس چیز میں اپنا فیصلہ نہیں دیں گی, بلکہ یہ حکومت کی ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ مشرف کو رکھنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں. تو پھر اس وقت کی حکومت نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی. لیکن ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں, خاص کر یہ پولیٹیکلی جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے جو آ رہے ہیں, تو وہ جو ایک سیٹلڈ قوانین تھے یا فیصلے تھے یا جو ایک عام آدمی کے لیے فیصلے ہوتے ہیں, ان سے تھوڑا سا ہٹ کے, تھوڑا سا کوشن دے کے, تھوڑا سا ریلیکس کر کے ان پرانے فیصلوں کو ان کو تھوڑا سا ایک ریلیف دیا جاتا ہے. نہیں عامر عباس صاحب, اگر سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے کہ اس پر حکومتی فیصلہ کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے, تو پھر تو اس کو سماعت کے لیے مقرر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. حکومت تو اپنا فیصلہ سنا چکی نا, انہوں نے رجوع کیا اور اس پر فیصلہ ہونا ہے, یا تو پھر اس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. عدالت کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھی سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ ہی حکومت نے کرنا ہے. لیکن یہ تو اس پر تو باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے. ہاں آپ نے کسی حد تک درست کہا, لیکن یہ باتیں بحث ہوگی جب آرگیومنٹس ہوں گے, جب سرکاری وکیل, حکومت کے وکیل وہ تمام فیصلے لے کے آئیں گے, عدالت کے سامنے رکھیں گے, تو تب جا کے عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں. از خود ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ وہاں پہ آرگیومنٹس کے دوران یہ موقف اپنایا جائے گا کہ جناب آئین کے تحت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے اور اس سے ہٹ کے آپ نہیں. لیکن اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نیب کے کیسز میں اگر ضمانت دینی ہے تو ماں سوائے ہارڈ شپ کے کسی کیس میں ضمانت نہیں دیں گے, اور اسی لاہور ہائی کورٹ نے اس سے ہٹ کے فیصلہ میرٹس پہ بھی کیا ہوا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جہاں انہوں نے نیب کے موقف کو درست جانتے ہوئے مریم صاحبہ کو بیرون ملک جانے سے روکا, پاسپورٹ ان کا جو رکھا تھا اپنے پاس, اس کا مقصد یہی تھا کہ ہائی کورٹ نیب کی اس بات سے اقرار کر رہی تھی, اس کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ بیرون ملک جا کے واپس نہیں آئیں گی. تو اب ایک تو انہوں نے جو پہلے اپنا فیصلہ کیا ہوا تھا اس کو ریویو کریں گے کہ جناب اگر ہم آپ کو ابھی اجازت دیتے ہیں اور اگر عدالت اجازت دیتی ہے اور وہ واپس نہیں آتی, تو پھر اس چیز کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ نہیں, اگر عدالت اجازت دیتی ہے حکومت اس کو چیلنج کر سکتی ہے پھر. جی اگر ہائی کورٹ اجازت دے گا تو آبویسلی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور سپریم کورٹ اس پہ پھر اسٹے بھی کر سکتی ہے اس فیصلے کو, اور تب تک پھر مریم نواز باہر نہیں جا سکتی, اور تب تک پھر جائیں گی نہیں مریم نواز باہر, ایسے ہی ہے. جی بالکل, جیسے ہی بالکل اگر کل اجازت مل جاتی ہے اور اگلے ہی دن وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ ایک سسپینشن کی درخواست لگائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب تک سپریم کورٹ خود سے ڈیسیژن نہیں دیتی سسپینڈ کیا جائے, اور انہیں بیرون ملک جو ای سی ایل سے ہٹانے کا آرڈر ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا اس کو سسپینڈ کر دیں. تو ایسے پھر میں جا کے پھر یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی, اور لگتا ایسے ہی ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا ان کا فیصلہ جو مشرف کے کیس میں تھا وہ جون سا ہے ان کے پہ بھی لاگو ہوگا یا ان کے لیے وہ ایک نیا فیصلہ دے دیں گے. تو یہ اب عدالتوں نے ایک اپنی نظیر دیکھنی ہے کہ پرانی نظیر یہ تھی, اے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, اب بی کے کیا, لیکن ایسی کوئی مشرف کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے,
کیا ایسی کوئی مثال ہے کسی کانوکٹڈ، تو جنرل مشرف کانوکٹڈ نہیں تھے، انہیں کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی تھی، وہ تو بلکہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے. مریم نواز کو تو سزا ہوئی ہے، یہ ضمانت پر ہیں، تو کیا ایسی کوئی مثال پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ کسی ایسے مجرم کو، سزا یافتہ شخص کو باہر ان بنیادوں پر جانے کی اجازت ملی ہو کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتا ہے؟ یہ کوئی پریسیڈنٹ ہے پہلے سے موجود؟ قطعاً اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. کبھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اسی سپریم کورٹ نے چند ماہ پہلے جب ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب نے باہر جانے کی بات کی تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے بینچ نے کہا کہ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی مجرم کو ہم بیرون ملک جانے دیں. سپریم کورٹ نے اس وقت یہ بات کی کہ کیا ایک مجرم جو یہاں کی عدالت کی جورسڈکشن کے انڈر ہوتا ہے، جب وہ بیرون ملک کسی فورن جورسڈکشن میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہوتی، اور وہ اگر نہیں آتا واپس، تو پھر اس کی ذمہ داری کیا سپریم کورٹ پہ ہوگی، کیا عدالتوں پہ ہوگی کہ ایک مجرم جس کو انہوں نے خود سزا دی ہوئی ہے اس کو خود ہی بیرون ملک، اور یہ گراؤنڈ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں نے تیمارداری کرنی ہے، کیونکہ اس انداز میں آپ قانون کو اتنی انداز میں بینڈ کر کے ریلیکس کر کے کہ جی تیمارداری کی خاطر جانے دیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اجازت دی جاتی ہے، جی اگر اجازت دی جاتی ہے تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اگر اجازت دی جاتی ہے تو پھر واقعی ہی یہ بات ہوگی کہ اس ملک میں دو قوانین ہیں. ایک اچھا، آخری سوال کا اب جواب دے دیں. نواز شریف کی 8 ہفتوں کے لیے جو ضمانت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. عدالت نے ضمانت میں توسیع کے لیے کہا تھا پنجاب حکومت سے رجوع کیا جائے. پنجاب حکومت میں درخواست دی ہوئی ہے. اب 2 آپشنز ہیں. اگر پنجاب حکومت درخواست کو مسترد کر دیتی ہے تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دوسرا یہ کہ پنجاب حکومت کے پاس کوئی ٹائم پیریڈ ہے یا کوئی مقرر وقت ہے جس کے اندر ان کو فیصلہ جو ہے نا وہ ظاہرہ سنانا ہے. آئینی قانون طور پر تو ان کو ضمانت کا وقت ختم ہو گیا نا، تو اب کیا کرے؟ پنجاب حکومت مسترد بھی ظاہرہ کر سکتی ہے، تو کیا آپشن ہوگا؟ اور کیا کوئی خاص وقت میں فیصلہ کرنا ہے پنجاب حکومت کو؟ شازیہ، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس نے کہا تھا کہ جب یہ 8 ویکس ختم ہو جائیں گے تو آپ پنجاب گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، اسی میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جب تک چاہے وہ 1 دن ہے، چاہے 1 مہینہ ہے، چاہے 6 ماہ ہے، پنجاب حکومت ڈیسائیڈ نہیں کرتی، آپ کی یہ ضمانت کنٹینیو تصور کی جائے گی، آپ کو بیل پہ ہی تصور جائے گا. لیکن جب وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر انہیں یہ آپشن دی تھی کہ آپ دوبارہ سے عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں، تو انہیں پھر دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے. ہماری طرف سے مسیحی برادری کو کرسمس کی بہت بہت مبارکباد، خوشیاں مبارک ہوں. مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے موقع پر ملک بھر میں جو گرجا گھر ہیں ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. رات 12 بجتے ہی چرچز میں دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. کرسمس کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور گرجا گھروں کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شاہراہوں پر پاک فوج کے جوان بھی پیٹرولنگ کر رہے ہیں. جبکہ مختلف مقامات پر سجے سجائے کرسمس ٹری لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور چرچ برقی کمکموں سے سجائی گئی ہیں. پاکستان میں پرامن طریقے سے منایا جانے والا یہ تہوار دنیا بھر کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں اور یہاں ہر اقلیت کو مذہبی آزادی حاصل ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.